تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ قرآن پاک کا سننے کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی نشست اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر کے ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ محتاج بن کر کے سنے، اس لیے کہ قرآن پاک کو محتاج بن کر کے سنیں گے تو اللہ رب العزت سینوں کو کھولے گا اور بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر ہم اپنی نشست پر اپنی جگہ پر اسی جگہ بیٹھ کر کے استغنائیت بے پرواہی کے ساتھ سنیں گے تو آواز تو دور تک جاتی ہے، بات آواز کی نہیں ہے بلکہ بات ادب کی ہے کہ دین کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہم اتنا احترام کریں کہ جھک کر کے ادب سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ صحابہ کی وہ عظیم سنت زندہ ہو جائے جو صحابہ کے دور کے اندر تھی کہ جب دین کا حلقہ دین کی باتیں ہوتی تھی تو صحابہ جھک کر کے ادب کے ساتھ بالکل گردن اتنی نیچے ہو جاتی تھی بعض مرتبہ کہ اگر چادر ڈال دی جائے اور اوپر پرندے بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لکڑی ہے یا انسان ہے، اس طرح بالکل متوجہ ہو کر کے۔ تو دین کے لیے سب سے پہلی چیز ادب ہے، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا نام ہی ادب کا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے متقی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ درست اور ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اب عبادات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، اور عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عبادات کے شعبے میں نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں۔ اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر آیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی اور ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں اور کامیاب وہ لوگ ہیں، صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر، ان تمام کتابوں پر انزل الیک، جو اے نبی تجھ پر نازل ہوئی۔ مراد اس سے قرآن پاک بھی ہے اور اس سے مراد احادیث و سنت اور وہ تمام چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وما انزل من قبلک، اور چھٹی چیز
اس کتاب پر، اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ 6 صفات ہو گئی، 5 صفت، اور 6ٹھی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو آخرت کی زندگی کا سبق دیتا ہے۔ یہ آخرت کی زندگی ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کے مذاہب کے بیچ اپنی خاص پہچان قائم کی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً یہودیت، نصرانیت کو چھوڑ دیجئے، چونکہ بہرحال کچھ نہ کچھ آسمانی باتیں ابھی بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت ان کا سرچشمہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے آج اس کے اندر تحریف اور تبدیلی اور گڑبڑ ان کے اندر کر دی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آسمانی وحی کے تھوڑے بہت آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلا یہودی اتنی برائیوں کے باوجود پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں توحید کے قائل ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے۔ اگرچہ یہودیوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے جو شرک کرتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتی ہے، لیکن سارے یہودی ایسے نہیں ہیں۔ کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو خالص توحید کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعد میں آنے والے نبی حضور کو نہیں مانتے۔ تو گڑبڑ یہاں سے ہو گئی۔ تو توحید کے کسی نہ کسی درجے میں قائل ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن دنیا کے اور بیشتر مذاہب ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوا اور خود مشین کی طرح چل رہا ہے، ایک دن موت آئے گی، مٹی کے اندر مل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو، اگر انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا تو بھی کوئی اتنی تکلیف کی بات نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن جب پیدا ہو چکا تو اب آگے کی منزل کی طرف ہر دن بڑھتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر روح جمع ہے، وہاں سے جب حکم ہوتا ہے تو وہ اس عالم دنیا کے اندر ماں کے پیٹ کے ذریعے سے گزر کر کے عالم دنیا کے اندر آتا ہے۔ عالم دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد عالم قبر، عالم برزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو وہاں سے نکل کر کے پھر عالم آخرت، پھر وہاں پر یا تو جنت ہے یا جہنم۔ لائف ٹائم کے لیے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو انسان ہر دن آگے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ پیدا ہوا اور مٹی میں مل گیا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جانوروں کا حساب کتاب کرے گا اور ان کا معاملہ برابر سرابر کرنے کے بعد ان کو کہے گا کہ سب مٹی میں مل جاؤ، تو اس وقت کافر اور مشرک تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی کے اندر مل جاتا، اور بس جنت اور جہنم کو چھوڑو، بس مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں مل کر کے بات ختم ہو جاتی۔ لیکن انسان کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آخرت کا بنیادی عقیدہ اسلام کے اندر اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے تصور کرے کہ ایک دن مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ میری زندگی کی تمام فلمیں، تمام ایپیسوڈ، تمام کیسٹیں جو میں نے تنہائی کے اندر کیا وہ بھی، جو مجمع کے اندر کیا وہ بھی، وہ ساری کی ساری چیزیں آن ریکارڈ محفوظ ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ دنیا کے اندر دیکھیے کیسی کیسی چیزیں ہیں۔
ایک چھوٹی سی چپ میموری کے اندر کتنی چیزیں اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں. بظاہر چھوٹی سی چیز ہے، آپ ایسے دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ کے اندر، اس کو موبائل کے اندر ڈالیے تو اسکرین کے اوپر پورا کا پورا ماجرا آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. تو جس رب نے انسان کو اتنا دماغ عطا فرما دیا، سوچئے وہ رب کیسا ہوگا. اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ انسان کی ہر بات اس فضا کے اندر موجود ہے، وہ بھلے سے ہم کو سنائی نہ دے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سمندر کے کنارے بیٹھے، پانی کے ایک چھوٹی سی کنکر سمندر کے اندر پھینکے تو اس کنکر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لہریں اٹھنی شروع ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک لہر اٹھتی ہے. حالانکہ وہ لہر اتنی معمولی ہوتی ہے کہ کنارے تک جاتے جاتے اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن سمندر کے اندر اس کا وجود ہے. ایسے ہی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس عالم کی، اس فضاؤں کے اندر گردش کر رہی ہے، موجود ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم نے جو کچھ کہہ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی کچھ کہتا ہے اس کو لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین اپنی ساری خبروں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی اور اللہ کے سامنے گواہی بھی دے گی کہ اس نے یہ عمل کیا تھا، یہ کیا تھا. ساری خبریں زمین بیان کر دے گی. اسی طرح قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین، ہر وقت ان کے قلم کی روشنائی کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، ہر وقت دائیں بائیں کرامن کاتبین موجود ہیں اور انسان کا نام اعمال تیار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. قیامت کے دن انسان کا صحیفہ کھول کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ انسان کا نام اعمال اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیری زندگی بھر کی وہ داستان ہے، وہ اعمال ہے جو تو کر کے آیا ہے، آج خود اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ کر. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو انسان ہر وقت یہ سوچے میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں. ایسا نہیں کہ انسان سوچے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے ایسے CCTV کیمرے اس عالم کے اندر لگا رکھے ہیں کہ چار گواہ انسان کے خلاف ہر وقت تیار ہے. زمین گواہی دے گی، صحیفے، وہ نامہ اعمال اور فرشتے کرامن کاتبین، یہ چھوٹے موٹے گواہ نہیں ہیں. اور بلکہ سورہ یاسین کے اندر تو فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ اس زبان پر مہر لگا دے گا لیکن ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کے ہر جسم کا ایک ایک اعضا گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے نیکی کی تھی یا برا کام کیا تھا. لب بگویم من چنی بوسیدہ ام، دست گویم من چنی دزدیدہ ام. ہاتھ گواہی دے گے میں نے اس سے چوری کی تھی یا میں نے کسی غریب کی مدد کی تھی. ہونٹ گواہی دیں گے، پیٹ گواہی دے گا. انسان ان کو دیکھ کر کے کہے گا کم وقتو تم بھی میرے خلاف گواہی دیتے ہو. تو سورہ حامیم سجدہ کے اندر موجود ہے. یہ اعضا کر کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے. جس طرح زبان کے ذریعے سے اللہ بلواتا تھا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہاتھ کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرما، پیر کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما. اور یہ سارے کے سارے نامہ اعمال
جب انسان کے میدان محشر کے اندر آئیں گے تو انسان افسوس کرے گا اور یوں کہے گا، کیا کہے گا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ جب انسان کے نامہ اعمال سامنے ہوں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا وہاں پر، تو انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ موجود نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، آخرت کی زندگی اتنی یقینی ہے کہ قرآن پاک نے 6 نمبر پر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ۔ ایمان والے پورے کامیاب لوگ وہ ہیں جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں کہ یار آخرت کس نے دیکھی، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ انسان دنیا کے اندر گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہوں سے بچانے والی چیز آخرت کا عقیدہ ہے۔ انسان تنہائی کے اندر ہے، گناہ کے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ اپنے رب کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، گناہوں سے بچ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کم ہو رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت نے بات سن لی کہ کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ ماں نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، کہا کہ وہ نہ دیکھیں لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس بنا پر اس رشتے کو اپنے بیٹے کے ساتھ قائم کیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اصل چیز تقویٰ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہے، وہ پولیس اور سیکیورٹی اور CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں اس کو، وہ تو ہر وقت یہ سمجھے گا میں تو آن ریکارڈ CCTV کیمرے کی نظر کے اندر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میں اللہ کی نظروں کے اندر ہوں، تو وہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، اور کامل بندے وہ ہیں جو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کی زندگی کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ کون سی ہدایت؟ جس کو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے مانگا تھا، اس ہدایت پر یہی لوگ ہیں۔ اور فرمایا ان کا سرٹیفکیٹ ہم بنا کر کے دیتے ہیں، ان کا رزلٹ ہم بنا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 6 صفات جن کی زندگی کے اندر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح اور کامیابی اور مکمل کامرانی اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے، پورے کامیاب ہیں۔ دیکھو کتنی بہترین بات قرآن نے ہمیں بتائی ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے اگر یہ 6 چیزیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان، اور پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور احادیث اور سنت کے اوپر ایمان، اور چھٹی چیز آخرت کے اوپر اگر ایمان ہے تو سمجھ لے کہ وہ انسان ہدایت یافتہ ہے، کامیاب ہے، کیونکہ سیدھی بات۔ اور اگر ان 6 چیزوں کے اندر سے کسی چیز کی کمی ہے تو پھر سمجھ لے کہ کامیابی تو ہے لیکن پوری کامیابی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں سے بعض فرقے ایسے ہوئے ہیں الگ، مثال کے طور پر معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پوری کامیابی کا دار و مدار 6 چیزوں کے اوپر ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جہنمی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جہنمی ہونے کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی پوری
कामयाबी 100 के 100 नंबर अगर लेने हैं तो ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज़ की इनके अंदर से कमी हो जाएगी तो इतने ही उसके नंबर कम हो जाएंगे। क्यों नहीं? इतने नंबर कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? भाई 6 पेपर हैं और एक के अंदर नंबर है 100, 5 के अंदर 100 नंबर है, एक के अंदर 80 नंबर है, तो 20 नंबरों की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 580 नंबर। तो जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी 6 सिफात के अंदर से किसी सिफत में कमी कोताही करता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे वो ईमान से खारिज हो गया। मुअतज़िला और ख़वारिज तो कहते हैं ईमान से खारिज हो जाएगा। उनका अक़ीदा ये है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जन्नत में नहीं जाएगा। गुनाह कबीरा करने वाला चोरी, ज़िना, शराब, ये गुनाह कबीरा है। अगर किसी ने एक मर्तबा भी कर लिया तो वो कहते हैं कि ये ईमान से खारिज हो गया। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब अगर तौबा ना करे तो फिर तो सज़ा मिलेगी उसको, और अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। ये जमहूर अहले सुन्नत का अक़ीदा है। बहरहाल इस बात को थोड़ी सी बारीक बात है, मैंने इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया कि पूरी कामयाबी का वादा तो है पूरे अमल के ऊपर, लेकिन अगर अमाल में थोड़ा बहुत कोई नुक्स हो जाए तो बहरहाल ये नहीं कहेंगे कि जहन्नम में जाएगा। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि पहले बिल्कुल डायरेक्ट शुरू के अंदर पहुंच जाता, अब हो सकता है थोड़े बहुत ताख़ीर हो जाए, इसको सदा बदा भी भुगतनी पड़ सकती है, और हो सकता है तो लेट लतीफ़ होकर के जाए। तो फरमाया वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग पूरे कामयाब हैं। यहाँ तक 5 आयत में मुत्तकी और हिदायत याफ्ता लोगों का जिक्र हुआ। आगे 2 आयत में कुफ़ार मुशरिकीन का जिक्र है, और वो भी ऐसे काफिर जो अज़ली काफिर हैं, जिनको हिदायत मिलने वाली नहीं है। और उसके बाद 13 आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है, जो इन्हीं की ब्रांच है कुफ़ार और मुनाफिकीन की। तो यूँ समझिए पहली 20 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 कौमों का जिक्र कर दिया। एक तो हिदायत याफ्ता 5 आयत में, और 2 आयत में वो लोग जो हिदायत के बिल्कुल अपोजिट खुल करके सामने आए, जैसे अबू जहल, अबू लहब है ना, जो बिल्कुल हिदायत से बागी अज़ली दुश्मन, उनका 2 आयतों के अंदर जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। और फिर एक जमात इनकी वो थी जो दुनियावी मफाद के लिए तो कलमा पढ़ते थे, हम मुसलमान हैं, माल गनीमत मिलेगा, मुसलमानों के अंदर शरीक रहेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, नहीं, लेकिन दूसरी तरफ काफिरों में घुले मिले रहते थे। उनका अक़ीदा ये था कि कामयाबी इन्हीं के साथ रहने में है, मेजॉरिटी इन्हीं की है, तो इनसे बाहर हम नहीं जा सकते। बस वहाँ को जाते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, मजाक करने के लिए, या उनकी बातें सुनने के लिए, या थोड़ा बहुत नफ़ा उठाने के लिए। ये मुनाफिक लोग थे। इनका जिक्र 13 आयत के अंदर आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमा लें कि हम तमाम को इन 6 सिफात से मुत्तसिफ़ फरमाए, हमें भी, हमारे औलाद को और तमाम मुसलमानों को इन 6 सिफात को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।